جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہاب مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، محمد قریش شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی نے مجھے کوئی کام سونپا، اس میں 2000 کا خرچ ہوا، تو کیا میں مالک سے زیادہ پیسے لے سکتا ہوں جبکہ میں نے کام کیا، دکان وغیرہ گیا؟ اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. مسئولہ صورت میں اگر آپ کو کسی شخص نے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا اور آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا تو آپ اس کے وکیل بن گئے. آپ اگر وہ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی قیمت میں وہ سامان آپ نے خریدا ہے، وہ چیز خریدی ہے، آپ اپنے مالک سے اتنے ہی پیسے وصول کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وکیل بنتے وقت اس سے یہ کہہ دیں کہ میں آنے جانے کا یا رکشے وغیرہ کا یا اپنی محنت اور دوڑ دھوپ کا اتنا پیسہ لوں گا، اتنی اجرت لوں گا، تو پھر آپ وہ متعینہ اجرت اصل چیز کی قیمت سے زیادہ لے سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنائے تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں آج یا کل میں یہ چیز حاصل کر لوں گا، پھر آپ کے ہاتھ اس چیز کو فروخت کر دوں گا. آپ جب بازار سے وہ چیز خرید کر لے آئیں اور آپ اس پر قبضہ کر لیں تو آپ اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں، تو آپ اب اس پر نفع کے ساتھ مالک سے قیمت وصول کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو صرف کسی نے خریدنے کے لیے کہا ہے، آپ نے نہ تو اس سے کوئی اپنی اجرت طے کی ہے اور نہ آپ وہ چیز اپنے قبضے میں لے کر پھر فروخت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس پر مزید قیمت یا زیادہ پیسے نہیں لے سکتے ہیں. انوار عالم صاحب بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، شوہر کے انتقال کے بعد بینک میں جو پیسہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری بیوی میرے اکاؤنٹ میں شریک ہے، جس کو انگلش میں نامینی کہتے ہیں، کیا اس بینک کے پیسے میں شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو سارا پیسہ ملے گا یا اس کی اولاد کو بھی اس میں سے پیسہ ملے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب سننے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک شریعت کا قانون ہے، دوسرا حکومت کا، سرکار کا قانون ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر نے انتقال سے پہلے اگر اپنے تمام تر پیسوں کا مالک اپنی بیوی کو نہیں بنایا تو بیوی ان پیسوں کا مالک نہیں بن سکتی ہے. شوہر کے انتقال کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ وہ تمام تر وارثوں میں حصے اور شریعت نے جو جس کا حصہ بیان کیا ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اس میں بیوی بھی حصے دار ہوگی، اس کی اولاد میں لڑکا لڑکی جو بھی ہیں وہ بھی حصے دار ہوں گے. اور بینک میں صرف نومینی ہونے سے کوئی آدمی انتقال کے بعد پوری جائیداد کا وارث نہیں بنتا ہے. شریعت کی نظر میں اگر سرکار کی نظر میں بنتا ہو تو وہ بنتا ہو، لیکن شریعت کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ شوہر نے اپنی زندگی میں اگر آپ کو ان پیسوں کا مالک نہیں بنایا تو آپ ان کے مالک نہیں ہیں. تمام حصے داروں میں وہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. ایک صاحب کا سوال ہے، اگر جمعہ کی شروع کی سنتیں چھوٹ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے جمعہ سے پہلے کی سنتیں مؤکدہ چھوٹ جائیں یا کسی دن کی ظہر سے پہلے کی سنتیں چھوٹ جائیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی فرض نماز کے ادا کر لینے کے بعد پہلے اس نماز کی سنت مؤکدہ کو ادا کرے گا. یعنی جیسے جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، تو پہلے آدمی ان سنن مؤکدہ کو ادا کرے، پھر فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی سنت مؤکدہ ادا کرنے سے پہلے فرض نماز سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو ادا کر لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی. ایک صاحب ہیں، وہ معلوم کرتے ہیں، ایک آدمی نے مجھ سے 50,000 روپے لیے اور کہا کہ 1 سال میں آپ کو 60,000 پیسے واپس دوں گا، تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ مذکورہ صورت بھی سود اور بیاج ہی کی ایک شکل ہے. کوئی آدمی جب کسی کو قرض دیتا ہے پھر اس پر وہ زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو بہرحال جتنی بھی رقم وہ زیادہ لے رہا ہے وہ سود کے زمرے میں ہے.
یہ شکل اور یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ثاقب نواز قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں کہ عورت بال کھلے رکھ کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر بال نقاب کے ذریعے سے یا اسی طرح دوپٹے وغیرہ کے ذریعے سے چھپے ہوئے ہیں، چاہے کھلے ہوئے ہوں، تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کھلے ہوئے بھی ہیں اور اوپر کوئی دوپٹہ یا کوئی پردے کی چیز بھی نہیں ہے، تب نماز نہیں ہوگی۔ محمد عامر صاحب سوال کرتے ہیں، لڑکی کو قرآن کریم حفظ کرانا کیسا ہے؟ جس طرح لڑکے حافظ قرآن بن سکتے ہیں، اسی طرح لڑکیاں بھی قرآن کریم حفظ کر سکتی ہیں۔ شریعت میں قرآن مجید حفظ کرنے کے معاملے میں لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر بالغ ہونے کے بعد لڑکیاں اپنے مخصوص ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ نماز نوافل تراویح نہیں پڑھا سکتی، اور شادی کے بعد بچوں کی اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت ساری باتیں ان کی تلاوت میں کثرت کے ساتھ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے جن لڑکیوں کا حافظہ قوی ہو، ذہن اچھا ہو اور تلاوت کا بھی شوق ہو، انہیں اپنے بارے میں یہ یقین ہو کہ میں یہ قرآن مجید یاد رکھ سکوں گی، تو وہ قرآن مجید حفظ کر سکتی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کریں، لیکن اگر یہ تمام تر باتیں ہوں تو پھر بہتر ہے کہ قرآن مجید حفظ نہ کریں، بلکہ مشہور صورتیں حفظ یاد کر لیں، جیسا کہ اما پارہ یعنی 30واں پارہ ہے، اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہیں۔ یہ تمام تر صورتیں اگر وہ حفظ یاد کر لیں گی تو پھر وہ کام کرتے ہوئے بھی، کھانا بناتے ہوئے بھی ان کو بآسانی پڑھ سکتی ہیں۔ تابش حسن نوئیڈا سے معلوم کرتے ہیں، کیا حافظ قرآن قیامت کے دن غیر مسلموں کی سفارش کر سکے گا یا نہیں؟ قیامت میں کامیابی کا مدار یہ ایمان پر موقوف ہے۔ کوئی آدمی اگر مومن نہیں ہے تو وہ قیامت میں براہ راست جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لہٰذا کسی کافر کی سفارش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت مرحمت فرمائیں گے، وہ اپنی مرضی سے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر سکے گا جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی اجازت مرحمت فرمائے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، لیکن سفارش یہ اللہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ انہیں کا دوسرا سوال ہے، میں نے کسی کو تحفے میں گٹار دیا تھا لیکن اب توبہ کر لی ہے، تو کیا اس کا گناہ مجھے ہوگا جب تک وہ گٹار بجائے گا؟ آپ نے جو گٹار دیا تھا، اس گٹار کے دینے کا گناہ تو توبہ کرنے کی وجہ سے معاف ہو گیا، لیکن آپ کے اس گٹار دینے کی وجہ سے گٹار کے ذریعے سے جو مسلسل گناہ ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ جس آدمی کو گٹار دیا ہو اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی میرا گٹار واپس کر دو، میں نے ایک گناہ کا کام کیا تھا، یا یہ کہ میرا یہ گٹار اب تم استعمال نہ کرو، تو دوسرا گناہ بھی آپ کے ذمے سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ مولانا وجاہت قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں، لڑکی والوں کے یہاں شادی کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ شادی کے موقع پر نکاح کے بعد رخصتی کے لیے لڑکے والوں کا بارات لے کر لڑکی کے گھر جانا اور ان کے یہاں کھانا کھانا یہ ولیمے کی طرح سنت نہیں ہے، یہ جائز بشرطے کہ چند شرطیں موجود ہوں۔ نمبر 1، لڑکی والوں کے دعوت کرنے کا مقصد وہ صرف مہمانوں کی میزبانی ہو، نہ یہ کہ ریاکاری، نام و نمود اور دکھاوا مقصود ہو۔ دوسرا یہ کہ خاندانی یا سوسائٹی یا دوسرے لوگوں کا دباؤ اور بوجھ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑکے والے پہلے سے ہی لڑکی والوں کو مطلع کر دیں کہ ہم کتنے آدمی لے کر آ سکتے ہیں، جتنے آدمیوں کی وہ اجازت دیں اتنے ہی آدمیوں کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم ہے جس کی ان شرائط کے ہوتے ہوئے کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی دلہا اپنے ساتھ لڑکی والوں کی اجازت کے بغیر زیادہ آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یا یہ کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو پھر لڑکے والوں کا اس طرح وہاں جا کر ان کی رضامندی کے بغیر کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ دلاور بھائی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، بچوں کا صف کے درمیان میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟
اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ جن کو نماز کے بارے میں، مسجد کے آداب کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور وہ مسجد میں شور بھی کرتے ہیں اور پیشاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات دوسرے مقتدیوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ اور اگر نابالغ سمجھدار بچے ایک یا اس سے زیادہ ہوں، 2، 4، 10، تو انہیں چاہیے کہ مردوں کے پیچھے ان کی مستقل صف بنائی جائے، اور اگر ایک ہی نابالغ لڑکا ہو تو وہ مردوں ہی کے صف میں کنارے پہ کھڑا ہو جائے، اور اگر نابالغ لڑکا یا کچھ اور لڑکے مردوں کی صف کے بیچ میں بھی کھڑے ہو گئے تو انہیں ہاتھ پکڑ کر نماز کے دوران پیچھے نہیں کرنا چاہیے، سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ چودھری واصل صاحب معلوم کرتے ہیں، آج کل مارکیٹ میں ڈاؤن پیمنٹ پر جو سامان ملتا ہے پھر اس کی قسطیں ادا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت میں کسی چیز کو نقد اور ادھار خریدنا اور بیچنا جائز اور درست ہے، اسی طرح نقد کے مقابلے میں ادھار کی شکل میں، ادھار کی صورت میں زیادہ پیسے لینا بھی جائز ہے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں جس وقت آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہو اسی وقت قسطوں کی تعین کر لی جائے کہ کتنی قسطوں میں پیسوں کی ادائیگی ہوگی اور کتنے پیسوں کی ادائیگی ہوگی، یہ جہالت اور ابہام نہ رہے، اور جس وقت پر جو قسط ہوئی ہو اسی وقت اس قسط کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس مقررہ وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیسے زائد وصول کرتے ہیں کمپنی والے، شو روم والے یا دکان والے، تو پھر یہ سود کے زمرے میں ہوں گے، لیکن اگر ہم وقت پر قسطیں ادا کر دیتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے، چاہے ہم کوئی گاڑی شو روم سے، کمپنی سے یا کسی دکان سے موبائل وغیرہ خریدیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔